چھوڑ دیتے ہو تو اللہ آپ کو اپنی رحمت کی چادر سے باہر نکال دیتا ہے. اللہ اکبر. غور کیجئے, اللہ رحمت کی چادر تم سے ہٹا لیتا ہے. غور کیجئے, توجہ کیجئے میرے بھائیو. آج ہم لوگ سوچتے ہیں ارے مولانا ہم تو سنی ہے نا, عاشق رسول ہے نا, ہم تو جنت میں جائیں گے. میں ایک بات کہوں بھائیو, لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا, شہد شہد کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا, شکر شکر کہنے سے کام نہیں چلتا. عاشق رسول ہو بھائیو, کیسے عاشق رسول ہو بھائیو. اللہ اکبر. اگر کسی انسان کو اپنے جیسے عام بشر سے محبت ہو جائے وہ اس کے لیے روتا ہے, اس کے لیے تڑپتا ہے, اس کے لیے وفاداری کی کوشش کرتا ہے. ہم کیسے عاشق رسول ہیں, ہم تو اپنی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا پا رہے ہیں. یاد رکھنا, اگر کوئی کہہ دے کہ میں بادشاہ ہوں تو اس کے بادشاہ کہنے سے وہ بادشاہ ہو جائے گا. ہماری نظر میں بادشاہ کی وہ عزت نہیں ہے جو عزت عاشق رسول کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, بادشاہ کیا چیز ہے, ارے عاشق اس کو کہتے ہیں. جب بلال عاشق رسول بنتے ہیں تو کعبہ کی چھت بلال کے پیروں کے نیچے نظر آتی ہے اور بلال کے پیر کعبے کے اوپر نظر آتے ہیں. عشق رسول وہاں پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. جہاں فرشتوں کے پر پٹ جاتے ہیں عاشق اس سے آگے جاتا ہے. یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے, یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ. کوئی چڑھ کے رہ گیا, کوئی کہکشاں سے گزر گیا. عروج آدم, عروج خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہک نہ بن جائے. طوفان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا رہی ہے گردش دورہ. کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے, گزرا ہے ہاتھوں سے مسلمان. کبھی کبھی اللہ بلند ہوتا ہے, عاشقوں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں اور بسمت فجر کی نماز میں سونے والوں, اگر میں یہ کہہ کے جاؤں گا کہ تم جھوٹے ہو تو شاید تمہیں برا لگے. تم منتظمین سے جھگڑا کرو, کس کو بلایا تھا, وہ سید آ کے میں جھوٹا بول کے گیا, میں کچھ نہیں ہوں, میری کوئی اوقات نہیں. اگر رسول اللہ تمہیں جھوٹا کہہ دے تو اپنی طرف سے نہیں, اپنے آپ کو ڈھونڈو. قبر میں اتنا عذاب ہوگا, یہاں خوب مزے لے لو, ایک دن مرنا ہے. موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے, موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. جوانی کی طاقت پہ گھمنڈ کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں, دولت کی ریل پیل پر اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے, پکڑ بھائیو مرید اور پیر کیا چیز ہے, جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو وہ نبی کی بیوی کی بھی پکڑ کرتا ہے. اور کرنا, میں سنیوں کے منبر سے سنیت کی بات کروں, جب اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے, جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے نا تو وہ نبی کی بیوی کی بھی پکڑ کرتا ہے. جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو نبی کے بیٹے کی بھی پکڑ کرتا ہے. قرآن نہیں پڑھا, لوط علیہ السلام کی بیوی صرف قوم لوط کی ہمدردی میں پلٹ کے کہتی ہائے میری قوم, اللہ نے اس پہ بھی پتھر برسایا, نبی کی بیوی پہ بھی پتھر برسایا اللہ نے. حالانکہ نبی کی بیوی قوم لوط کے گناہ میں شریک نہیں تھی, صرف گنہگاروں سے وہ محبت میں, قوم کی محبت میں پلٹ کے ہائے میری قوم, اللہ نے پتھر برسایا, اس کو پتھر کہا. جب نبی کی بیوی پکڑ ہو سکتی ہے تو یہ میری بہنیں جو صرف 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کے جنت میں جانا چاہتی, یہ کب جنت میں جائے گی؟ جب اللہ نبی کی بیوی پکڑ کر سکتا ہے تو ہماری بیویوں کی اوقات کیا ہے؟ جب اللہ نبی کے بیٹے کی پکڑ کر, نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ بھول گئے, غور کرو, سوچو, آخرت سوچو, آخرت. آخرت میں دادا گیری بابا گیری کچھ نہیں چلی. یہ چودھری کا بیٹا تھا, وہ پٹھان کا بیٹا تھا, وہ مغل کا بیٹا تھا. ارے نبی کے بیٹے کو دیکھو, نبی نے کشتی خود بنائی. کون سا نبی؟
بیٹے سے ناراض ہے. نبی تھے، باپ بھی تھے. باپ ہوتا ہے. اللہ نے اجازت دی جانوروں کو بھی کشتی میں بٹھا لو. اللہ کے نبی نے چوہوں کو تک کشتی میں بٹھایا، سوروں کو خنزیر کو تک کشتی میں لے لیا، کووں کو چڑیوں کو بلی کتے کو تک کشتی میں لے لیا. خود کے بیٹے کو نہ لے سکے. یہ اللہ ہے. ہنسنے کی بات اللہ ہے. خود کی بنائی کشتی میں نبی اپنے بیٹے کو داخل نہیں کر رہے ہیں. نبی بے بس نہیں ہوتا، نبی مجبور نہیں ہوتا. نبی اللہ رب العزت کے فرمان کا پابند ہوتا ہے، اور یہ ان کی شان ہے. یہ ان کی شان بندگی ہے کہ وہ محبوب ہو کر بھی اللہ کی مرضی کے پابند ہے. اللہ نے کہا جانوروں کو بھی لے لو، کتے بلی کو تک لے لیا، چوہوں کو اور سور کو تک لے لیا، لیکن بیٹے کو نہ لیا. باپ تھے نا، جب ڈوبنے لگا تو تڑپ گئے. اللہ اجازت دے دے کہ میں اس کو لے لوں کشتی. اللہ نے کہا نہیں لینا. پھر اس کو سمجھایا، وہ نہیں مانا. پھر کہا مولا میرا بیٹا ہے نا. ارشاد ہوا نہیں لینا. پھر کہا مولا میرا بیٹا ہے نا. ندا آتی ہے نوح اب اس کی سفارش مت کیجیے. اگر آپ اس کی سفارش کرو گے تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے آپ کا نام نکال دوں گا. پھر نبی نے دیکھا، قرآن کہتا ہے نبی نے دیکھا خود کا بیٹا نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا. خود کا بیٹا نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا. اگر اس فریب میں ہو کہ تاش کے پتے کھیلتے رہو گے، پیر صاحب ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، نماز چھوڑو گے سید صاحب لے کے جائیں گے. یہ عبرت ہے ہمارے. جب خود کی بنائی ہوئی کشتی میں اللہ منع کر دے تو نبی اپنے بیٹے کو کشتی میں داخل نہیں کرتے. جب اللہ منع کر دے گا تو کون پیر لے جائے گا؟ بتاؤ جنت. بتاؤ اس دن اللہ نے زندگی دی ہے. زندگی کھیل کود کے لیے نہیں، عیاشی کے لیے نہیں، آوارگی کے لیے نہیں، رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننے کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، آوارگی کے لیے نہیں ہے، غرور و گھمنڈ کے لیے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تھوڑی سی زندگی دے کر تمہیں آزمائے، چیک کرے، تمہیں جانچے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. ہم تو اچھے عمل کے لیے آئے تھے، سود کا دھندا کرنے نہیں آئے تھے، پیاز کھانے نہیں آئے تھے، حرام کھانے نہیں آئے تھے. ہم تو اللہ کا ذکر کرنے، ہم تو سجدے سے زمین کو آباد کرنے آئے تھے، زنا کرنے نہیں آئے تھے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے نہیں آئے تھے، ہم گندی فلمیں دیکھنے نہیں آئے تھے. تمہیں نہیں پتا، بھول گئے. آج مسلمان ہو کر سود کا دھندا کر رہے ہو، پیسوں کی محبت میں پیاز کھا رہے ہو، حرام کھا رہے ہو. کیا تمہارے اور میرے نبی کا فرمان تمہارے کانوں سے نہیں نکلا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا دونوں برابر ہے. بتائیں تو صحیح کب سدھرے گا مسلمان؟ لوگ کہتے ہیں مولانا آج ہم برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے. میرے بھائی تو سود کھائے گا تو برباد نہیں ہوگا. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، سود کا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. سوچو تو صحیح، غور تو کرو اور پھر سن لو. سور کھانا حرام، سور کا گوشت کھانا حرام اور سود کھانا بھی حرام، دونوں حرام. مسلمان سور نہیں کھاتا الحمدللہ، مگر سود کھاتا ہے. انا للہ، سور نہیں کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے. دونوں حرام. دونوں میں بڑا حرام کون سا؟ سور کھانا بھی حرام، سود کھانا بھی حرام، مگر سور کھانے سے بڑا گناہ سود کھانا
کے ساتھ. بتاؤ جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرے، جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرے، اس کو کون جنت میں لے کر جائے گا؟ امام ابن حجر مکی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ سود خوروں پر، سود کھانے والوں پر میں نے شب قدر میں بھی عذاب ہوتے دیکھا ہے. یعنی رمضان شریف میں لوگوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، مگر سود کھانے والوں پر تو شب قدر میں بھی عذاب ہوتے ہوئے آپ فرماتے میں نے مشاہدہ کیا ہے. کیا بتاؤ اللہ کا عذاب ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے بھائیو. اللہ کا عذاب اگر پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل پگھل جائے، پہاڑ پگھل پگھل جائے. ہم میں طاقت نہیں ہے میرے بھائی. اللہ فرما رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو. اس راستے پہ مت جاؤ میرے بھائیو. اپنے حالات اتنے خراب ہو گئے، ہم سنی ہیں، عاشق رسول ہیں، نماز نہیں پڑھتے. میں آپ سے کہتا ہوں، میں بات جو کہنے چلا تھا وہ بات رہ نہ جائے، بھول نہ جاؤں تو میں بات پوری کر دوں. قوت القلوب یہ تصوف کی بہت بڑی کتاب ہے. یہ کتاب بابا فرید غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھی گئی ہے، جس کا نام ہے قوت القلوب. اس کے مصنف ہے استاد شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ. اس کتاب میں ایک حدیث شیخ نے لکھی ہے. شیخ لکھتے ہیں، شیخ ابو طالب مکی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا فرما رہے، جس سے عشق کا دعویٰ کرتے وہ آقا فرما رہے. اپنے آپ کو چیک کرنا، ہم عشق کر رہے ہیں کہ مکاری کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں غداری کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں یا منافقت کر رہے ہیں ہم لوگ. میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ سب سے گنہگار میں ہوں، لیکن چیک کرنا ہے آج اپنے آپ کو. اتنے بڑے ولی کے آستانے کے قدموں میں بیٹھے ہیں، ذرا چیک کرو ہم کیا ہیں. مرنے کے بعد پچھتانا ہے بھائیو، ہاتھ ملنا ہے، رونا ہے. روتے روتے آئے تھے، روتے روتے چلے جائیں گے. اس وقت پچھتائیں گے. پچھتانا کام نہیں آئے گا، پچھتانا ساتھ نہیں دے گا. اگر سنبھلنا ہے تو سنبھل جاؤ، سدھرنا ہے تو سدھر جاؤ، ہوش میں آنا ہے تو ہوش میں آؤ، آنکھ کھولنا ہے تو آنکھ کھول لو. آج ہوش میں آ جاؤ، کل پچھتانا ہے، پچھتانا ہے، صرف پچھتانا ہے. اللہ اکبر. ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتاؤں، ایک آدمی ہے، اس کے پاس جعلی ڈگری ہے. کائے کی ڈگری؟ پی ایچ ڈی کی جعلی ڈگری اس نے بنا رکھی ہے. میں پی ایچ ڈی ہوں، ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر ہوں. اسٹیج والے ڈاکٹر کہہ رہے، گلی والے ڈاکٹر کہہ رہے، دلی والے ڈاکٹر کہہ رہے، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر سب ڈاکٹر کہہ رہے. لیکن اب بات آئی ہے وہاں پر جہاں ڈگری چیک ہوتی ہے. اب ڈگری چیک ہوگی، پبلک میں آپ ڈاکٹر مشہور ہیں، لیکن جہاں ڈگری چیک ہوگی وہ چیکر جانتا ہے اصلی اور نقلی ڈگری کا فرق. اس نے اٹھایا ڈگری پھاڑ کے پھینک دی، یہ نقلی ہے، اس کو اٹھاؤ اور لے جا کر کے جیل میں ڈال دو. بتاؤ اس کا کیا بنے گا، کیا پچھتائے گا؟ بلا تمثیل عشق رسول کی ڈگری ہم بھی لے لے کے پھر رہے ہیں، اور اس کو چیک کون کرے گا؟ کون چیک؟ اللہ نے چیک کیا، رسول اللہ نے چیک کیا. سوچو تو صحیح، بہت بڑے بڑے عاشق رسول کہلانے والے فیل ہو گئے. کون کامیاب ہوگا؟ جس پر اس کا کرم. چومے جاتے تھے، پیر چومے جاتے تھے، پھول پہنائے جاتے تھے. قرآن کہے گا، قرآن کہہ رہے ہیں، جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ جانتے ہیں. اللہ جہنم میں ڈالے گا اور کہے گا بڑا عزتدار بنتا تھا نا دنیا میں، اس کی سزا. اور دوسروں کے درمیان عزتدار بننے والوں اللہ کے نزدیک عزت، اور وہاں ڈگریوں سے عزت نہیں ہے، وہاں دل کی کیفیت سے عزت ہے. اور جس کے دل میں جتنا خوف خدا ہوگا وہ اتنا خدا سے بچنے والا ہوگا. شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں قوت القلوب کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. توجہ، بہت دیر میں نے کہا تو نہیں بولوں گا، بس تھوڑی دیر. توجہ، شیخ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے
دعویٰ کرے. حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ یاد رہے نہ رہے یہ یاد رکھ لینا بیان میں سے. چیک کرو اپنے آپ کو, میں بھی اور آپ بھی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرے, عشق رسول کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو میرا عاشق ہے اور پوری رات سوتا رہے بستر پہ. توجہ. آقا فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات بستر پہ سوتا رہے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. توجہ کرو, ابھی میں اس میں کوئی تفسیر نہیں کروں, صرف آپ غور کریں. جو حضور سے عشق کا دعویٰ کرے اور رات بھر سوتا رہے, آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے. تو جو صبح کو فجر میں بھی نہیں اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. اس لیے کہ فجر کا تعلق رات سے نہیں ہے, فجر کا تعلق تو صبح سے. جو رات میں سویا ہے اور عشق کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. مطلب عاشق کی پہچان کیا ہے؟ جو عاشق ہوگا وہ رات کو سوئے گا نہیں, کچھ دیر سوئے گا, پھر اٹھ کر کبھی حضور پہ درود پڑے گا, کبھی نفل نماز پڑھے گا, کبھی استغفار کر کے روئے گا. یہ عاشق کی پہچان ہے. آپ بتاؤ جو سویا رہے, آقا فرماتے جھوٹا ہے. جو فجر میں بھی نہ اٹھے, صرف نعت خاں کو 10 کی نوٹ دینے سے, نعت پہ جھومنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا. آقا خود کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے. وہ فجر میں بھی نہ آئے پھر اس کا کیا؟ اور پھر غور آگے بڑھو. ارے جو سویا ہے رات کو وہ جھوٹا ہے. جو راتوں کو زنا کی فلم دیکھے وہ کون ہوگا؟ جو راتوں کو گندی پکچریں دیکھے وہ کون ہوگا؟ جو راتوں کو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے غزلیں سن کے رات گزارے وہ کون ہوگا؟ عشق رسول اللہ سے اور ہیرو ہیروئن کے گانے, گندی فلمیں کہاں ہو, کہاں ہو؟ بیدار ہو جاؤ, مرنے سے پہلے ہوش کے ناخن لے لو. ورنہ یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو لوگ اس پہ روتے ہیں, تو مرنے والا کہتا ہے مجھ پر مت رو, اپنے آپ اور اپنے اعمال پہ رو. اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, مردہ کہتا ہے کہ دنیا نے مجھے دھوکہ دیا, تم اچھے اعمال کرو, جلدی توبہ کرو, جلد توبہ کرنے میں دیر مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دنیا نے مجھے دھوکہ دیا وہ دنیا تمہیں بھی دھوکہ دے. میرے بھائیو, ہم نے بہت عشق کے دعوے کیے. بتائیے یہ عاشق جو لوگ تھے نا, سرکار غوث سے پاک 40 سال تک روزانہ معمول یہ تھا, عشاء میں وضو کرتے تھے, اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. کیا مطلب ہوا کہ پوری پوری رات نفل پڑھنے میں گزار دیتے تھے, پوری پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے. اور آج ہم لوگ عبادت کرتے, بھائیوں ہم راتوں کو کیا عبادت کریں گے, ہم تہجد کیا پڑھیں گے, راتوں کو درود کیا پڑھیں گے. ہم تو فجر بھی نہیں پڑھتے, ہم تو ظہر بھی نہیں پڑھتے, ہم تو عصر بھی نہیں پڑھتے, مغرب بھی نہیں پڑھتے, عشاء بھی نہیں پڑھتے. بھائیوں حق تو یہ ہے کہ مسلمان کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, حق تو یہ ہے کہ پیشاب کے بعد پانی بھی استعمال نہیں کرتے, حق تو یہ ہے جنابت کا غسل فرض ہو جائے, 2-2 3 دن تک نہاتے نہیں ہے. فرمایا گیا جو ناپاک رہے, ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. ناپاک رہنے والوں کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا. بھائیو خدا کے لیے سچی توبہ کر لو, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. نہیں ہوگا, ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. آئیے حدیث پاک سنیے. آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے, کسی کو ٹکنوں تک پسینہ, کسی کو گھٹنے تک پسینہ, کسی کو کمر تک پسینہ. آقا فرماتے ہیں قیامت کا پسینہ انسان کا اتنا گرم ہوگا, اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس پسینے کو پہاڑ پہ ڈال دے, پسینے کو, تو پہاڑ پگھل جائے. بتاؤ پسینے کو, جہنمیوں کے پسینے کو میدان محشر میں جو پسینہ نکلے گا, اس پسینے کو پہاڑ پہ ڈال دو تو پہاڑ پگھل جائے. اب بتاؤ بھائیو وہ پسینہ ہمارا کیا کرے گا؟ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پسینہ ایک ایک
کرو, عبادت کا وقت ہے عبادت کرو, حرام مت کھاؤ, سود مت کھاؤ, جوا مت کھیلو, نشہ مت کرو. آج مسلمانوں کے محلے میں 16 17 سال کے لڑکوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے, نشے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, نشے میں ڈبایا جا رہا ہے. کیوں؟ میں پورے ہندوستان میں یہ بات کر رہا ہوں. لوگوں کو خوف ہے تو مسلمانوں کے ٹیلنٹ سے خوف ہے, اس کی صلاحیت سے خوف ہے. لوگ چاہتے ہیں ان بچوں کو ایسا نشیڑی بنا دو, ان کے بچے پڑھ نہ سکے, آگے بڑھ نہ سکے, ان کے بچوں کو زنا میں ڈبا دو. اور یہ جتنی فلمیں ہیں کوئی فلم ایسی نہیں جس میں زنا نہ ہو, بھاگنے بھگانے کا سین نہ ہو. لیکن میں اپنے لڑکوں لڑکیوں سے کہتا ہوں یہ فلمیں ریل ہے, ریل. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے ریل اور ریئل میں فرق ہے. ریل اور ریئل میں فرق ہے. ریل میں کوئی بھگا کے لے جائے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے بھاگنے بھگانے کی. لیکن ریئل میں کوئی بھگا کے لے جائے تو اس کو کتنی تکلیف آئے گی. تو ریل کو دیکھ کر ریئل کرو. پہلی بات وہ ریل جو تمہاری زندگی تباہ کر دے وہ ریل آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس ریئلٹی کو دیکھو جسے دنیا محمد رسول اللہ کا کردار. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ اکبر. اگر اوروں کی نقل کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, گنہگار ہو جاؤ گے, جہنمی ہو جاؤ گے. لیکن آمنہ کے لال کی نقل کرو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. حضور کی سنتوں پر عمل کرو. ان کا اخلاق کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے, ان کی زندگی کیا ہے, ان کا انداز بندگی کیا ہے. ہے کوئی ان جیسا؟ اللہ اکبر. وہ تو دشمنوں کے لیے چادر بچھاتے ہیں. ہم نے فلمیں اور سیریل دیکھ کر سگے بھائیوں سے دشمنی کی ہے, لیکن وہ رسول ان کا کردار جس نے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی, جس نے چچا کا کلیجہ چبانے والوں کو معاف کیا. حضور کا کردار. وحشی جس نے امیر حمزہ سرکار کو شہید کیا تھا, اور ایک خاتون جس نے سرکار امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. جب مکہ فتح ہوا تو آقا نے فرمایا اس خاتون کو اور اس مرد کو چاند کو قتل کر دو. جب ان کو پتہ چلا وہ حضور کے پاس آئے اور آ کے کہتے یا رسول اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں, آپ نے ہمارے قتل کا حکم دیا, آپ ہمیں معاف نہیں کر سکتے. حضور نے کہا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. اور آج ہم سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے. کیوں؟ حضور کو نہیں دیکھا. وہ رسول جانوروں پر بھی رحم کرتے. رحمت للعالمین کا جشن منا رہے, دیکھو حضور کو کیا کرم ہے, کیا رحم ہے حضور کو. اللہ اکبر. کیسا کرم فرماتے دوسری مخلوق پر. روایتوں میں آتا ہے, سیرت کی کتابوں میں ہے, ایک لشکر جا رہا تھا, اسلامی لشکر, بڑا لشکر تھا. حضور آگے آگے چل رہے تھے, لشکر پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کٹیا زمین پہ لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. سرکار نے دیکھا تو صحابہ کو کہا اگر تم یہاں سے گزرو گے تو یہ کٹیا ڈر کے بھاگ جائے گی, اور بھاگ جائے گی تو اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. اس لیے کٹیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے, تم لوگ اپنا رستہ بدل دو. کٹیا کے لیے لشکر کا رستہ بدل دیا, اور صحابی کو وہاں کھڑا کر کے کہا میں آگے جاتا ہوں, پیچھے آنے والوں کو اطلاع ہو نہ ہو, وہ ادھر سے جائیں گے تو کٹیا بھاگ جائے گی. تمہاری ڈیوٹی ہے جب تک کہ لشکر پورا گزر نہ جائے تم یہاں کھڑے رہ کر کہنا کٹیا بچے کو دودھ پلا رہی ہے, وہ اٹھ کے بھاگے گی تو بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. اس لیے سب لوگ اپنا رستہ بدل دو. صحابی کی ڈیوٹی کتوں کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے, اس خاطر حضور نے ڈیوٹی لگائی. جو کتوں کے بچوں کو اتنا رحم کرتا ہو وہ اپنی امت کے معاملے میں کتنا کریم اور رحیم ہے. ایسے ہمارے نبی ہیں, اور آج ہم رحم جانتے نہیں. پڑوسی کو ستا رہے, بھائیوں کو ستا رہے, ماں باپ کو ستا رہے, بیوی کو ستا رہے, بچوں کو ستا رہے. کس کا حق ادا کر رہے وہ تو بتاؤ, کس کا حق
مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو مسلمان بننے، اب مسلمان بنو گوشت کھانے والے، انڈا کھانے والے، مچھی کھانے والے اور 2 رکعت جمعہ پڑھنے والے، وہ مسلمان بنو جیسا مسلمان بنانے کے لیے اللہ کے رسول آئے، ویسے مسلمان بنو۔ آج کیا ہے؟ ویسے مسلمان کون ہے بھائی؟ بتاؤ تو صحیح، وہ مسلمان کیسے تھے؟ ایک کے بعد 3 مسلمان زمین پہ گرے اور تڑپنے لگے جنگ میں۔ ایک مسلمان کہتا ہے پانی 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 پلاؤ، العطش العطش العطش، جیسی بچی پانی کا مشکیزہ لے کے اس مسلمان کے پاس پہنچی، صحابی تھے وہ، دوسرے مسلمان نے کہا مجھے پانی چاہیے، انہوں نے منہ ہٹا کے کہا بیٹی پہلے ان کو پلا دو، مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے۔ اس کے بعد تیسرے صحابی نے کہا مجھے پانی پلاؤ، تو دوسرے نے منہ ہٹا کے کہا بیٹی پہلے ان کو پلا دو، مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے۔ تیسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو گئے تھے، دوسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو گئے تھے، پہلے کے پاس پہنچی وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ مسلمان کس کے بنائے ہوئے؟ رسول اللہ کے۔ اور ہم لوگ اگر ولیمے میں جائیں نا، شادی کے ولیمے میں، ادھر نکاح ہوتا رہتا، ادھر ہم اپنی جگہ سنبھال کے بیٹھتے کہ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، پہلے ہمارے پیٹ میں کھانا آنا چاہیے، معذرت کے ساتھ۔ بلکہ شادیوں میں بیٹھنے کے لیے بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ یہاں میں بیٹھوں گا، 4 کرسی میں نے سنبھالی تھی، میرے بچوں کی، میرے بھائی کی، تو کیسے آ کے بیٹھ گئے؟ کہاں وہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے پیاسا شہید ہو رہا ہے، کہا یہ مسلمان ولیمے میں بھی جھگڑا کر رہے جگہ پہ بیٹھنے کے لیے، کون سے مسلمان ہوں؟ بتاؤ نا۔ یہ شہادت کہی ہوئی اپنے قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا۔ ایک بات اور بتاؤ، رسول اللہ کے بناوے مسلمان کیسے؟ سن لیجئے، بس 2 بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اینڈ کی طرف ہے بات، مجھے جانا بھی ہے ورنہ میں اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکوں، فلائٹ مس ہو سکتی، صبح مجھے جلدی پہنچنا۔ ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، سن لیں، ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، مہمان آنے پر انہوں نے بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کی تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو مہمان کے بہانے ہم لوگ آج الحمدللہ بکری کا گوشت کھا لیں گے، ہمارا پڑوسی غریب ہے، اس نے کئی دنوں سے بکری کا گوشت نہیں کھایا، تو گوشت تو ہم کھا ہی لینے والے، بکری کا سر اور بکری کے پیر، جس کو منڈی اور سر کہتے ہیں، اپنے سلی بھی کہیں کہتے ہیں، سیری کہتے ہیں، سر اور پیر پڑوسی کو دے دیتے، اسی بہانے وہ بھی کھا لے گا۔ پڑوسی کے گھر جیسی